اچھا سر، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں چیزیں کہ کچھ اگر برا ہو رہا ہو، ہمارے ہمسائے میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، سٹی میں ہو، یا ہمارے صوبے میں ہو، کہیں بھی ہو، ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بیہیویئر پایا جاتا ہے، اور بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم قریب سے گزر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، اس کے ساتھ ہو رہا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو رویہ ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے، اور اس کا ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے، اور آگے اس کا کیا نقصان ہمیں ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا جی، یہ ساری دنیا میں خرابی کی جڑ یہی بات ہے کہ ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں سانو کی۔ جی سر، ایسے ہی۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ والی بات میں، اور بلکہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے جس نے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روک دو۔ دیکھیں یہ مسئلہ حل کیا۔ یہ مومن جو ہے وہ بزدل تو ہو ہی نہیں سکتا، مومن میں کرج ہوتی ہے، وہ کہیں بھی کھڑا ہو کر، اس لیے آقا علیہ السلام فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد کسی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ لیکن آپ کی بات ہے ہم تو کسی عام بندے کو بھی، مثلا ایک دفعہ میں یہ جو ہمارے لالہ دار کے سامنے رنگ روڈ بنا ہوا ہے تو ایک رکشے والا رکشہ دھو رہا تھا، اور یہ کروڑوں روپے میں بنا ہے، تو میں گزر رہا تھا گاڑی پہ، میں نے گاڑی روکی، رکشے والے کو میں نے کہا، جبکہ وہاں لاکھوں گاڑیاں گزر رہی تھیں، ہزاروں گزرتی ہیں، میں نے کہا تم 100 روپیہ بچانے کی خاطر کروڑوں روپے ضائع نقصان کر رہے ہو روڈ کا۔ میں نے کہا یہ 100 روپیہ مجھ سے لے لو اور یہ سڑک کو خراب آپ نہ کرو۔ اگر ہر بندہ یہی رول ادا کرے تو میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کسی کو کہتے ہو اس کے پر اگر وقتی فوری اثر نہیں ہوتا تو وقت کے ساتھ وہ بات، ہماری جو سائیکالوجی کہتی ہے کہ کانشیس میں جاتی ہے، پھر سب کانشیس میں جاتی ہے، پھر ان کانشیس میں جاتی ہے، اور اس کا کہیں نہ کہیں رزلٹ ضرور نکلتا ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ اگر کسی برائی دیکھیں اس کو ہاتھ سے روکیں، اور پھر آقا علیہ السلام فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اظہار کریں۔ اور ہم نے اس کو مصلحت کا نام دیا ہوا ہے کہ جب کہ یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ اور تیسری بات اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانے، فرمایا کہ یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے کہ اسے دل میں برا جانے۔ اب تو دل میں برا جانے والی بھی بات وہ ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنا رول، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی محلے میں رہتے ہیں تو آپ تو اپنے گلی کی صفائی کرتے ہیں، گٹر میں کوئی چیز نہیں جانے دیتے۔ اگر اسی کالونی میں کوئی اور بندہ کسی گٹر میں چیز پھینک رہا ہے، ایک آدمی، اگر وہ گٹر بند ہو جائے گا، جہاں سے بھی بند ہوگا تو وہ پورے بند ہو جائیں گے، اور اس کا نقصان سارے سوسائٹی کو ہوگا۔ جیسے ٹریفک، آپ گزر رہے ہیں ریلوے کراسنگ سے، پھاٹک سے، اگر ایک آدمی غلط گاڑی پارک کر دے تو پوری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ ایز اے معاشرہ سوچنا ہے کہ ہر ایک بندہ صحیح ہو۔ اس لیے کیوں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بندے کو بھی کرونا نہ ہو، چونکہ اگر ایک کو کرونا ہوا پوری فیملی کو ہو جائے گا، پوری فیملی کو ہوا پورے محلے کو ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایز اے سوسائٹی جب تک پوری اصلاح نہ ہو تو اس وقت تک معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ کیا بات، تو یہ رویہ ہمیں چھوڑنا ہوگا، اور یہ رویہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا سر، یہ جو رویہ اگر ہم یہ رویہ اپنا لیں، جس طرح سے آپ نے اس رکشے والے کو روکا کہ یار تو 1 کروڑ روپے کی سڑک خراب کر رہا ہے جو کہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، ٹھیک ہے سر، یہ والا رویہ اگر ہم اپنا لیں کہ اگر ہمارے ہمسائے کے ساتھ یا کسی ہمارے دوست کے ساتھ کچھ اگر برا ہو رہا ہے تو ہم اس کی جس حد تک ہیلپ کر سکتے ہیں کریں، اگر یہ رویہ ہمیں ڈیولپ ہو جائے تو یہ کس حد تک ہمیں ایک مثالی شخص، اس کے بعد مثالی شہر، اور اس کے بعد کیا مثالی قوم بنا سکتا ہے یہ رویہ؟ بالکل، اسی سے آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ آیت کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اگر آپ کے پاس کوئی معاملہ آئے، ایک طرف آپ کے والدین ہوں اور ایک طرف دشمن ہو،
اور دشمن حق پر ہو تو آپ نے فیصلہ دشمن کے حق میں دینا ہے، والدین کے حق میں نہیں دینا، کسی عزیز کے حق میں نہیں دینا۔ یعنی وہ لطیف صاحب بات یہ ہے کہ اصل میں ہم نے نہ وہ علم چھوڑ دیا، جیسے علامہ نے کہا تھا کہ گر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ یہ ساری چیزیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ ہر چیز جو ہے اللہ کی کتاب میں ڈسکس ہوئی ہے، ہر معاشرتی پہلو سے، سیاسی پہلو سے، سماجی پہلو سے، نفسیاتی پہلو سے، ہر چیز اس کتاب میں موجود ہے، لیکن وہ مسلمانوں نے اسے بھلا دیا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ تنزل کا شکار ہیں۔